آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو۔ اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے، اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی۔ ہاں بند کرنا ہے، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا، کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے، کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے، حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا۔ کیا بات ہے، اس بار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی، ایک ہی جوانی ملی، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ تو حالات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو، آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات ہے، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھرے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو، اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد
میرے عزیزوں یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا۔ کیا بات ہے، سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل لیا، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ آؤ ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جائے ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، کیا بات، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی تھی، روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یا وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ اس کے دربار میں تھا، اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، سبحان اللہ، میرا سچا چاہنے والا ہے، اگر تجھ سے ثبوت مانگے
اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ کیا بات، اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے، سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں، بہت قرضہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک کر کے سو گئے تھے، کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا، کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ جوش میں آیا، رقص سنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جا میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا۔ قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ کیا بات ہے، بات یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجیے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا، اور زندگی بھر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے، وجد کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر، جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے، ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا،
पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद किए, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूँ। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। सुभान अल्लाह। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ, ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें ज़ेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहाँ गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी ख़वातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? क्या वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार है। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं ये बात कहता हूँ, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क़ रसूल की ताकत दिखा सकती। सुभान अल्लाह। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं है। नौजवानों, बात से रीजनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते, जान देने की बात करते। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी? शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहाँ दे बैठा, कहाँ दे दिया है, अपना सौदा कहाँ कर लिया है? नौजवानों, क़यामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहाँ सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ,
سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا، تمہارے وہ کان نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے۔ سننا ہو تو کیا سنیں؟ تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے، تمہارا جوش ڈبل ہو گیا۔ کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی۔ اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے، گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ۔ آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا، انشاءاللہ، سوئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا، انشاءاللہ، سن کر کے سوئیں گے۔ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، جب موت آ جائے، مر جائے، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا، واہ سبحان اللہ، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا، اسے معاف کر دیا۔ سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے، جنت میں جاتی ہے، سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی، تکیے لاتی، خوشبوئیں لاتی، اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے، جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا، جنت کا تکیہ، خوشبوئیں لے کر، اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، کیا بات، میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں، پروانہ لے کر کے آئی ہوں، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے۔ میرے عزیزو وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا، یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار۔ دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے، دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور حضور کو یاد کر کے سونا۔ کوئی تو رات آئے گی، کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی، گھر میں خوشبوئیں آئیں گی، وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے، اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دے، جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دے، پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا، اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا، موت کی کیا دھمکی دے گا، جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو، اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر،
میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حضور کو دیکھنے کی طرف لے کر کے جیتے ہو نا موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا۔ دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے۔ موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے منکر نکیر آتے ہیں، کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں، کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ کیا بات ہے، حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے، حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی۔ عزیزان گرامی خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے چھوڑ دو ان واہیات کو، ان خرابیوں کو، عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے، دھبے رہ جائیں گے، اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، آج اے نوجوانوں جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہو۔ نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو، ان واہیات کو، ان خرافات کو، ان نشہ کے اڈوں کو چھوڑ دو، ان بے حیائیوں کو، ننگے پن کو چھوڑ دو۔ انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ابھی تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، ہماری زندگی ہماری لائف آپ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں تم دھوکے میں ہو، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ لائف تمہاری نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنو بریلی کے تاج شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا انبار لے کر کے آئے، حسن کے جواہرات لے کر کے آئے، دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے، ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کروڑوں کی دولت رکھی ہو ہم ٹھوکر ماریں گے اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔